تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا، تیرے پروردگار نے یہ حکم جاری کر دیا، تیرے خالق نے، تیرے پالنے والے نے یہ حکم صادر کر دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت صرف اسی کی کرنی ہے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھائی کرنا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اور آگے فرمایا کہ والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں، والدین ادھیڑ عمر ہو جائیں، تو اس وقت ان کا اور خیال کرنا ہے، بڑھاپے میں ان کا زیادہ خیال کرنا ہے، اتنا خیال کرنا ہے، اتنا خیال کرنا ہے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین کو کبھی اف بھی نہ کہنا، کہ والدین نے کوئی ایسا حکم کر دیا جس کو پورا کرنا مشکل تھا اور اولاد کی زبان سے اف نکل گیا، تو فرمایا کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں، کہ جب والد بوڑھا ہو گیا، والدہ بوڑھی ہو گئی، اولاد اس کو اپنی عقل پہ ناز ہے، اس کو اپنی دانائی پہ ناز ہے، اور والد کو کسی معاملے میں جھڑک دیا، فرمایا کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اگرچہ والد بڑھاپے کی وجہ سے، اگرچہ والدہ بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کم عقلی کی بات بھی کر دیں، تو تب بھی والدین کو جھڑکنا نہیں ہے کہ ابا جی سٹھیا گئے ہیں، ابا جی عمر سے گزر چکے ہیں، ابا جی مجلسوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہے، فرمایا کہ نہیں، اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا، اگر کبھی بڑھاپے کی وجہ سے کم عقلی والی بات بھی کر دیں تو انہیں جھڑکنا نہیں۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اپنے والدین کو نرم بات کرنی ہے، اپنے والدین سے نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کے ساتھ نرم بات کرنی ہے، نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ والد کے ساتھ ایسے پیش آؤ جیسے غلام اپنے آقا کے ساتھ پیش آتا ہے، جیسے نوکر اپنے سیٹھ کے ساتھ پیش آتا ہے، جیسے ایک مزدور اس شخص کے ساتھ پیش آتا ہے جس کے ہاں وہ مزدوری کر رہا، تو ملازم کس نرمی کے ساتھ اپنے مولا اور آقا سے بات کرتا ہے، اپنے صاحب سے جس انداز میں بات کرتا ہے، فرمایا کہ اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایسے بات کریں جیسے غلام اپنے آقا کے ساتھ بات کرتا ہے، کس دھیمے انداز سے، کس آہستگی سے، کس نرمی سے غلام اپنے آقا کے ساتھ بات کرتا ہے، رویہ اختیار کرتا ہے، عاجزی و انکساری کا مظہر بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ تم بھی اپنے والدین کے سامنے ایسے بن جاؤ جیسے والدہ تمہارے آقا ہیں اور تم ان کے غلام اور نوکر ہو، اور اس انداز سے بات کرو اور اس رویے کے ساتھ بات کرو۔ والدین کی نافرمانی اس وقت عام ہو چکی، والدین جب بڑھاپے میں پہنچتے ہیں
جب والدین باعث رحمت ہوتے ہیں، باعث برکت ہوتے ہیں، بڑھاپے کے وقت والدین کی زبان سے نکلی ہوئی بات، نکلی ہوئی دعا اولاد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا باعث ہے۔ اس کے باوجود جب والدین بڑھاپے میں پہنچے تو ان کے لیے ملازم رکھ لیا، ان کے لیے نوکر رکھ لیا۔ آپ کے والد کو، آپ کی والدہ کو نہ ملازم کی ضرورت ہے، نہ نوکر کی ضرورت ہے، ان کو اپنی اولاد کی میٹھی میٹھی باتوں کی ضرورت ہے۔ اس عمر میں انہیں اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ جوانی سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جتنا انسان بوڑھا ہوتا ہے، انسان جتنا کمزور ہوتا ہے، اس کی محبت اور اس کی شفقت اولاد کے بارے میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت والدین کو دو میٹھے بول کی ضرورت ہے، والدین کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ابا جی آپ جو کہو گے میں وہ کروں گا۔ صرف اتنا ہے کہ اگر والدین شریعت سے ہٹ کے کوئی حکم کر رہے تو پھر اس کو ماننے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ والدین اگر شریعت کے خلاف کوئی حکم کرے تو والدین کے ساتھ بدتمیزی کی جائے۔ والدین اگر جاہلانہ بات کریں، کوئی ایسی بات کریں جو شریعت کے موافق نہ ہو، تو والدین کے ساتھ پھر بھی نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے، والدین کے ساتھ پھر بھی پیار اور محبت سے پیش آنا ہے۔ بڑھاپے کے اندر والدین کو جس محبت کی، جس شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی انداز سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی بھی کی۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ مہربانی کی وجہ سے اپنے عاجزی کے پر ان کے سامنے جھکا دینا۔ والدین کے سامنے جب والدین بوڑھے ہو جائیں، جب والد بوڑھا ہو جائے، جب والدہ بوڑھی ہو جائے، تو پھر ان کے سامنے مہربانی کے پر بچھا دینا، عاجزی کے طور پہ، انکساری کے طور پہ اتنے عاجز بن جاؤ کہ گویا والدین کو اپنے پروں پہ اٹھا لو، کہ جس طرح پر نرم و نازک ہوتے ہیں اسی طرح والدین کے ساتھ بھی نرمی سے، عاجزی سے، انکساری سے پیش آنا ہے۔ اب والدین کی نافرمانی ہر جگہ پہ ہو رہی، 98-99% چلیں 95% اولادیں اپنے والدین کے نافرمان ہیں کہ والدین نے ہمیں دیا کیا ہے، والدین نے ہمارے لیے بنایا کیا ہے، اماں ابا نے ہمارے لیے جمع کیا کیا ہے۔ ایک شخص خراسان سے اپنی والدہ کو، معذور والدہ کو حج کرانے لے جاتا ہے، اٹھا کے لے جاتا ہے، طواف بھی اٹھا کے کر رہا، اور جتنے ارکان حج ہیں ان تمام حالات میں اس نے اپنی والدہ کو اٹھایا ہوا۔ حج جب مکمل ہوا تو اس شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ خراسان سے سفر کر کے اپنے کندھے پہ اٹھا کے حج کرا رہا اپنی معذور والدہ کو، اب وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کہا کہ ابھی تو والدہ نے تجھے اپنی پیٹ میں رکھ کے جو ایک چکر لگایا تھا اس چکر کا بھی حق ادا نہیں ہوا، اس چکر کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص کو ڈرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جتنے گناہ ہیں اللہ رب العزت اس کی سزا کو قیامت تک چاہیں مؤخر کر دیں۔ زنا ہے، شراب ہے، جھوٹ ہے،
جوا، جتنی بیماریاں ہیں، جتنے گناہ ہیں، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت چاہیں تو ان کی سزا کو قیامت کے لیے مؤخر کر دیں، لیکن فرمایا کہ والدین کے ساتھ جو بندہ نافرمانی کا معاملہ کرتا ہے اس کو اللہ قیامت تک مؤخر نہیں کرتے بلکہ دنیا میں اس کو دکھاتے ہیں، اس کی سزا اللہ رب العزت اسے دنیا میں دے دیتے ہیں۔ اور تجربہ کر لیں کہ جس نے اپنے والدین کے ساتھ جو برتاؤ کیا، جو سلوک کیا، اولاد نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا، اور یہ گویا اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جتنے گناہ ہیں ان کی سزا قیامت کے بعد، لیکن والدین کی نافرمانی کرنے والا وہ اس سزا کو دنیا کے اندر بھی بھگتے گا۔ اور حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا، تو حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے سب سے پہلے شرک سے روکا، اور اس کے متصل بات فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرنی ہے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ جتنے ظلم ہیں ان ظلموں میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے، کہ ایک آدمی جسے اللہ نے پیدا کیا، جسے اللہ نے سب کچھ دیا، زمین کی نعمت، آسمان کی نعمت، ہواؤں کی نعمت، پہاڑوں کی نعمت، کھیتیوں کی نعمت، درختوں کی نعمت، پھلوں کی نعمت، جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سے مستفید ہوا، وہ نعمتیں جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے پیدا کی، اور اسی کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا۔ تو فرمایا کہ شرک نہیں کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی، انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کریں، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کریں، اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کریں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر والدین کے حقوق کو